نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانفال آیت 20-21 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ مراد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کوئی اللہ کا حکم سنو، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنو تو ماننے کے ارادے سے سنو۔ ایک سننا ہوتا ہے ماننے کا سننا، جب ماننے کے لیے عمل کرنے کے لیے انسان سنتا ہے بہت توجہ کے ساتھ، بہت دماغ کی حاضری کے ساتھ سنتا ہے، اور جب اس کا ارادہ نہیں ہوتا ماننے کا تو سننے کے اندر بھی غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے۔ اوپر کی آیات میں مکے والوں کی ذلت کا، شکست کا اصل سبب بیان فرما دیا گیا کہ اللہ رسول کی مخالفت کی انہوں نے۔ سمجھیے وہی بات یہاں مسلمانوں سے خطاب کر کے ایک مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہنا۔ اور کلیئر ریفرنس دراصل یہاں پر یہودیوں اور منافقوں کے رویے کی طرف ہے کہ دیکھو ان کے نقش قدم پر مت چلنا کہ جو سنتے تو ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کا تو قول صاف صاف قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے۔ تو کہا کہ سنو اور عمل کرو۔ یہودیوں کا سا سننا مت سنو، یا منافقوں کا سا سننا مت سنو کہ جو عمل کی نیت، عمل کے ارادے سے نہیں سنتے۔ حکم سنا جا رہا ہو اور دماغ کے اندر غصہ یا تعصب یا شکوک اور شبہات کے سانپ کل بلا رہے ہوں تو ایسا سننا پھر انسان کو فائدہ نہیں دیتا، عمل پہ نہیں لاتا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سننے کے 4 درجے لکھے ہیں۔ 4 سمجھیے کہ سٹیجز ہوتے ہیں سننے کے، یا 4 طرح کا سننا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ ایک تو ہے بس سننا، سن لیا، کانوں سے آواز ٹکرا گئی۔ ایک ہے سنا اور سمجھا، سنا اور سمجھ میں آ گیا، کمپریہینڈ کر لیا۔ تیسرا ہے سنا، سمجھا اور مانا، سن بھی لیا، کمپریہینڈ بھی کر لیا اور اگری بھی کر لیا، ایکسیپٹ بھی کر لیا، اس کو قبول بھی کر لیا، مان لیا۔ اور چوتھا ہے سنا بھی، سمجھا بھی، مان بھی لیا اور عمل کیا۔ اور یہی دراصل کوئی بھی بات سننے کا، کوئی حکم سننے کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے کہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنو، اس سے چوتھا درجہ مراد ہے۔ سنو، سمجھو، مانو، عمل کرو۔ اور یہ کامل مومن ہونے کی علامت ہے اس طرح سے سننا۔ پہلا درجہ یہ دراصل کافروں کا اور مشرکوں کا ہے کہ صرف سن لیا، ایک آواز ہے جو کانوں سے ٹکرا گئی۔ تو کوئی حکم سنا ایک انسان نے، اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، سمجھا نہیں، اور وہی آواز کسی جانور کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے بھی نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ مانا۔ تو یہ تو سننا جو پہلے درجے کا سننا ہے کسی حکم کا، یہ جو پہلا درجہ ہے صرف سن لینا اللہ اور رسول کے احکامات کا، تو انسان سنے اور پھر باقی کسی درجے پر عمل نہ کریں تو ان کے سننے میں اور جانوروں کے سننے میں تو کوئی فرق نہ رہا۔ آگے فرمایا، اسی بات کو آگے بیان کیا گیا آیت نمبر 22 میں،
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ دواب دابتن کی جمع ہے۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے زمین پر چلنے والا، رینگنے والا، حرکت کرنے والا ہر جاندار دابتن کہلاتا ہے، لیکن عربی زبان میں عام طور پہ چوپایوں کو دابہ کہا جاتا ہے۔ اب ان جانوروں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، چوپایوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ چوپایوں میں، کچھ جانوروں میں شر ہے اور نقصان ہے انسانوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے۔ یہ جو جانور ہیں جن کو جنگلی جانور کہا جاتا ہے، ان میں کوئی صلاحیت، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو ٹیم کیا جائے یا ان کو سدھایا جائے۔ یہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، انسانوں کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ جن کی اپنی شامت آئے گی وہی ان کے پاس جا کر گھسے گا۔ تو یہ بدترین سمجھ لیجئے کہ جانور ہیں، صرف اپنے لیے جیتے ہیں، خونخوار ہوتے ہیں، درندگی ہوتی ہے ان کے اندر۔ یہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کسی کے لیے، کوئی مثبت کام، کوئی مدد کسی کی کر نہیں سکتے۔ جو ان کے پاس جائے اپنی مشکل بلوائے، یہ ایک قسم ہے۔ ایک اور جانوروں کی قسم ہوتی ہے جو کہ ٹرین ہو سکتے ہیں، جن کی تربیت ہو سکتی ہے، جن کو سدھایا جا سکتا ہے، ٹیم کیا جا سکتا ہے۔ انہیں اگر ہدایات دی جائیں تو یہ ان ہدایات کو سمجھ لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھوڑا ہے یا کتا ہے، ہاتھی، گائے، بکریاں، کم از کم چلیں گائے بکریاں ڈومیسٹیکیٹڈ تو ہیں، سدھائی جا سکتی ہیں۔ یہ اپنے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، ان کا شر دب جاتا ہے، خیر ابھر آتا ہے۔ یہ جو پہلی ہم نے کیٹیگری ڈسکس کی جانوروں کی، ان میں کسی دوسرے کی بات سمجھنے کی، سننے کی صلاحیت ہی نہیں، صرف وہ تو اینیمل انسٹنکٹس پر، اپنی جبلت کے اوپر زندہ ہیں، اسی کو صرف پورا کر رہے ہیں۔ تو یہاں جن انسانوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بدترین جانوروں میں سے وہ ہیں جو کہ بالکل بہرے اور گونگے ہو گئے۔ یہ ان انسانوں کی بات ہے جن کے اندر کوئی خیر نہیں، کسی کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتے، صرف اپنے اینیمل انسٹنکٹس پر، اپنی حیوانی جبلت پر زندہ ہیں، خونخوار ہیں، نقصان پہنچانے میں، دوسروں کے حقوق پامال کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ اور ان کو جانوروں سے بدترین جانور اس لیے کہا گیا کہ جانور کی تو سرشتی وہ ہوتی ہے، اس کی تو جبلت ہی وہی ہوتی ہے، وہ اس سے بہتر کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن ان کے اندر تو کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے ان انسانوں میں بہتر ہونے کی۔ اس کے باوجود انہوں نے خود پسند کیا بالکل جنگلی جانوروں کی سطح پر اپنے آپ کو گرا دینے کا، اپنی روح کو بالکل انہوں نے گھونٹ کے رکھ دیا، اسٹرینگولیٹ کر دیا، گلا گھونٹ دیا اپنی روح کا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے انسان ہیں، دو پیروں پر کھڑے ہیں، اصل میں یہ انسان نہیں۔ اور واقعی بعض دفعہ انسان صرف دیکھنے میں انسان رہ جاتا ہے، اس کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کو کشف ہو جاتا ہے، کچھ اندیکھی چیزیں جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتی، کچھ لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے انسان دکھاؤ، انسان۔ تو ان کے دوست نے کہا یہ چاروں طرف آپ کے انسان ہی تو ہیں، آپ بازار میں جائیے وہاں انسان ہیں، گھر میں ہر جگہ انسان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے انسان نظر نہیں آ رہے، مجھے کہیں اونٹ نظر آ رہے ہیں۔ اونٹ کے اندر کینہ بہت ہوتا ہے نا، وہ رنجشیں بہت پالتا ہے۔ کہا کچھ تو اونٹ نظر آ رہے ہیں، کچھ مجھ کو سور نظر آ رہے ہیں۔ سور کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، فرج اپنی شرمگاہ ہی کا اور اپنے پیٹ کا تقاضا وہ پورا کرتا ہے، بطن اور فرج۔ تو کہا کچھ تو سور اور کتے نظر آ رہے ہیں مجھے، انسان کہاں ہے، مجھے تو انسان چاہیے۔ تو واقعی اگر انسان اپنے اندر سے ان چیزوں کو کم نہیں کر سکتا، ان پر قابو نہیں پا سکتا جو کہ جانوروں کی پہچان ہے، اور اپنی انسانیت کو فروغ نہیں دے سکتا، تو واقعی پھر تو وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔
انسان جیسے بربریت پھیلاتے ہیں، جیسے بھیڑیے انسان بنتے ہیں، وہ تو بھیڑیا بھی اتنی بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کرتا. بھیڑیا بھی اگر کسی دوسرے جاندار کی جان لیتا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے لیتا ہے. انسان جب بھیڑیے بنتے ہیں، جانور بنتے ہیں، وہ تو صرف دوسرے کو اذیت پہنچانے کے لیے، ٹارچر دینے کے لیے ان کا خون بہاتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، اور وہ کام کر جاتے ہیں، بربریت کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں جو جانوروں کے ہاں نہیں دیکھا جاتا. تو حقیقت ہے جب انسان جانور کی سطح پر گرتا ہے تو اتنی خرابی پھیلاتا ہے کہ کوئی بدترین جانور بھی ایسی خرابی نہیں پھیلا سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سننے دیکھنے کی صلاحیتوں کو، فیکلٹیز کو بالکل ہی استعمال نہیں کرتے، نہ یہ حق کو دیکھتے ہیں نہ یہ حق بولتے ہیں. ان کے شر سے نہ انسان بچ سکتے ہیں نہ جانور. یہ انسانیت کے اور جان کی حرمت کے بدترین دشمن ہیں. سوائے تخریب اور فساد کے کچھ نہیں کرتے. اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، ہدایات ماننے کی، ہدایات کو سننے کی صلاحیت ہے، لیکن اپنی خود غرضی، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے یہ کچھ نہیں سنتے اور سمجھتے. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس شخص کے شر سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتا. کوئی اس پر قابو پانے والا، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا ہو نہیں سکتا. صرف اگر انسان کو کوئی چیز انسان بنا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے. عقلیں وحی کی گرفت سے بالکل آزاد ہو جاتی ہیں، لہذا بنتے بھی ہیں تو ایول جینیس بنتے ہیں. اچھا یہاں دیکھیں کہ سمم پہلے آیا، ابکم بعد میں آیا، بکمم بعد میں آیا ہے. سم اسم کی جمع ہے اور بکمن ابکم کی جمع ہے. تو پہلے آیا کہ بہرے ہیں، پھر بعد میں آیا کہ گونگے ہیں. بہت سے لوگ گونگے اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی زبان میں بولنے کی طاقت نہ ہو، اس لیے نہیں ہوتے. بہت سے گونگے اس لیے گونگے ہوتے ہیں، وہ ڈم اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈیف ہوتے ہیں. ان کے کانوں پر چونکہ آواز ہی نہیں پڑی ہوتی تو ان کو بولنا ہی نہیں آتا، انہوں نے کوئی ساؤنڈ سنی ہی نہیں ہوتی. تو جو اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا وہ اللہ کی بات بولے گا کیسے؟ وہ حق کو آرٹیکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو پہلا ہدایت کا قدم تو سننا ہوتا ہے. جب انسان حق سنتا ہے تو حق بولتا ہے اور اس کے بعد حق پر عمل کرتا ہے. اب آگے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سننا چاہے گا تو اللہ ضرور سنوا دے گا. فرمایا آیت نمبر 23، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. تو اللہ کا یہاں پر قانون بتا دیا گیا کہ اللہ ایک حد تک تو مہلت دیتا ہے، لیکن پھر ایک مرحلہ، ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہلت ختم کر دیتا ہے. اور اللہ خود بہتر جانتا ہے کس کے دل کے اندر، کس کے لاشعور میں ہدایت کی طلب جو ہے وہ دبی ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے. بعض دفعہ دوسرے لوگ نہیں جان سکتے کہ سامنے والا جو ہم نظر آ رہا ہے ہمیں، کیا اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم جو اپنے محدود اندازے لگائیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ نہیں، یہ نہیں سننے والا، اس کو بتانا بیکار ہے. ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کتنی طلب موجود ہے. بعض دفعہ خود انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر کتنی طلب موجود ہے خیر کی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اگر کہیں وہ طلب چھپی ہوتی ہے اللہ ضرور ہی سننے کا موقع فراہم فرما دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے اللہ کسی ایک کو تو مسلمان کر دے، کوئی ایک ان میں سے ایمان لے آئے. اب اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے مقابلے میں عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرما لیا. اب یہ ایسے ہی انتخاب نہیں ہو گیا، بائی چانس نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ہدایت کی طلب کہیں دبی ہوئی ہے، حالانکہ وہ نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے، نعوذ باللہ.
راستے ہی میں بہن کا گھر پڑا، اللہ نے ہدایت کا سامان فرما دیا۔ اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کے دل میں ذرا بھی خیر نہیں ہے، ذرا بھی ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ بظاہر شخصیت دیکھنے میں ابو جہل کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی بالکل ایک جیسی تھی۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برابر کا پیش کیا اللہ کے سامنے۔ ایک جیسی دونوں کی شخصیت نظر آتی تھی اوپر سے، لیکن اندر سے بہت فرق تھا۔ ابو جہل میں اگر ہدایت کی طلب ہوتی اور وہ اگر ایمان لے آتا تو وہ بالکل پختہ سچا مومن بن جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم فی الجاہلیت خیرکم فی الاسلام، کہ جو تم میں سے جاہلیت میں بہترین تھا وہ اسلام میں بھی بہترین ہے۔ ذرا بھی جس کے اندر خیر ہے اس کی وہ ساری خیر پھر اسلام کے لیے لگتی جو پہلے جاہلیت کے لیے لگ رہی ہوتی تھی، کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں سے جہالت میں بہترین ہوں گے وہ دین میں آ کر بہترین ہوں گے۔ جو ڈٹ کر جاہل ہوں گے، جو ڈٹ کر گناہ کر رہے ہوں گے اور ڈٹ کے حق کی مخالفت کر رہے ہوں گے، ایک دفعہ ان کے کانوں پر سے پردہ ہٹ جائے، دین کی بات ان کے کانوں پر پڑ جائے، جب وہ دین میں آتے ہیں تو وہ ڈٹ کر دین پر سٹینڈ لیتے ہیں اور ہر طرح گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کے اندر ذرا سا بھی خیر ہوتا ہے، اللہ اس کے کانوں سے، اللہ اس کی عقل سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ کو علم ہو کہ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر ان کو سنا بھی دیا جائے تو یہ تو رخ پھیر لیں گے، منہ موڑ لیں گے، نہیں سمجھیں گے، منہ موڑنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کو نہ سنوایا، یعنی کہ کیسا سننا، سمجھ کر عمل کرنے والی توفیق ان کو نہ ملی۔ اب آگے ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل مت کرنا، تمہارا رویہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ تم سن لو اور سن کر عمل نہ کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی سنتے رہنا کافی ہے اور عمل ہم جب جی چاہے شروع کریں۔ ہو سکتا ہے خالی اسی مرحلے تک تم محدود رہ جاؤ، آگے عمل کی توفیق نہ ملے، اللہ عمل کی توفیق چھین لے۔ تو فرمایا آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ فرمایا کہ تم پکار پر لبیک کہو، تم انتظار مت کرو، زیادہ سوچ بچار مت کرو، تم اس ہدایت کو پوسٹ پون یا ڈیلے مت کرو۔ جس نے ہدایت کو مؤخر کیا تو بڑا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہدایت دوبارہ پلٹ کر نہ آئے اور ہدایت پر عمل کرنے کا تمہارا دل بھی نہ چاہے۔ کوئی مصروفیت، کوئی چیز ہماری توجہ ہٹانے نہ پائے ہدایت پر عمل سے۔ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، عمل کرو اس کے اوپر۔ یہی دراصل اصل زندگی کی دعوت ہے جو کہ اللہ کے رسول تمہیں دے رہے ہیں۔ وہ تم کو پکار رہے ہیں، کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تم کو زندگی دیں۔ یہ کون سی زندگی کی بات ہے؟ جسم کی نہیں، روحانی زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ جو اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہے وہی دراصل اپنی روح کی زندگی کا سامان کرتا ہے۔ اندر سے جب روح جاگ جاتی ہے تو واقعی انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے۔ اور فرما دیا کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان۔ ایسا نہ ہو کہ تم سوچ بچار کرتے رہو اور ہدایت کی توفیق سلب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ صحیح مسلم میں دعا آتی ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اللہ کے اختیار میں ہے تمام انسانوں کے دل۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔
ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اے اللہ تو ہم پر اپنی خشیت، اپنا خوف اس طرح تقسیم کر دے کہ وہ خوف ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اللہ تیرے ڈر سے ہم گناہوں سے بچے رہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ آئے کہ ایک رکاوٹ کھڑی ہو جائے ہدایت اور انسان کے دل کے درمیان، اس لیے کہ ہدایت کا تعلق دل سے ہے نا، جذبات سے ہے. ہدایت قبول کر لینا، اسلام قبول کر لینا سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے. آپ اس کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اپنی عقل سے مدد لے سکتے ہیں، اور عقل گائیڈ کرے گی کہ ہاں تم کو اللہ کی بات مان لینی چاہیے. بالکل لاجیکل بات ہے جو کہ کہی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کائنات کا کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا، عقل مانتی ہے. تو ہدایت قبول کر لینا یہ تو عقل کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر آگے ہدایت پر عمل کرنا، اس میں بعض دفعہ عقل کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ تو جذبات ہیں جو انسان کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور دل دراصل جذبات کا گڑھ، جذبات کا سینٹر سمجھا جاتا ہے. تو ایک دفعہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ انسان کے جذبات جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں، پھر آگے ہدایت کے راستے پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جس چیز کو لوگ موت سمجھ رہے تھے غزوہ بدر کے ضمن میں، اگر آپ ان آیات کو سمجھیں کہ ان کو تھا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، وہ تو دراصل زندگی کا دروازہ ہے جو کھولا جا رہا ہے. اللہ ریالٹی دکھا رہا ہے، حقیقت دکھا رہا ہے کہ یہی آزمائشیں اور یہی تکلیفیں ہیں جو تم کو آگے ابدی زندگی تک لے کر چلیں گی. انہی تکلیفوں کے جنگل میں دراصل جنت گھری ہوئی ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کے بارے میں فرمایا کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے، تلواروں ہی کے سائے میں جنت ملے گی. تو یہی تو ابدی زندگی ہے. ابدی زندگی تو پا نہیں سکتے جب تک کہ مر نہ جائیں. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے. انسان اور جنت کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے. تو جس نے اپنا انویسٹمنٹ آگے کر دیا، سب کچھ آگے بھیج دیا، وہ تو خوشیاں منائے. اس کے لیے موت ایک خوفناک یا کوئی بھیانک چیز نہیں رہتی، وہ تو اس کو زندگی لگنے لگتی ہے. اور اگر رسول کی پکار کو سنی انسنی کر دیا، اس کو نہ مانا، تو اللہ خود پردہ بن جائے گا. اللہ خود حائل ہو جائے گا انسان کے اور ہدایت کے درمیان. دل نے گواہی دے دی، بات سمجھ میں آ گئی، پھر کنی کترا گئے، پھر جان بچا گئے. تو شروع میں تو کوئی باہر سے مشکلات محسوس ہو رہی ہوں گی، اپنا دل چاہ رہا ہوگا نیکی پر عمل کرنے کا. پھر کیا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ کہ نیکی کرنے کو طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوگی. اگر باہر کی مخالفتیں ختم بھی ہو گئیں تب بھی دل نہیں چاہے گا نیکی پر عمل کرنے کا. اور تھوڑے عرصے کے بعد پہچان بھی مٹ جائے گی اچھے کی اور برے کی. ایک اور بھی دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ٹھوک دے، ثابت کر دے. تو یہ بڑی بات ہے، ایک دفعہ انسان کا دل ٹھک جائے دین کے اوپر، اس کے بعد ساری وفاداریاں، لائلٹیز، ہر چیز جو ہے اس کی دین کے ساتھ اور اللہ اور رسول کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہ جاتی ہیں. اور بتا دیا کہ دیکھو جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے، تم سب کو، سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تو کیوں نہیں تم اس کو راضی کرنے کی فکر کرتے. آگے فرمایا آیت نمبر 25، اس میں بھی آپ دیکھیں پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل اختیار کیا، تم نے سوچا کوئی نیکی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، تو جان لو کہ پھر تو عذاب آئے گا، پھر تو مشکلات آئیں گی. فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ پورے مسلمان معاشرے سے خطاب کیا جا رہا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ یاد دلایا جا رہا ہے.
جو خطاب ہے یہاں پر ہے تو پورے مسلمان معاشرے سے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں سے یہاں خطاب ہے، وہ اس کے مخاطب ہیں جن پر کہ انفرادی انڈیویجول اصلاح اتنی سوار ہو جاتی ہے، ایسے انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، ایسے وہ دروغ بینی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے اندر سے چن چن کے چھوٹی چھوٹی برائیاں بس نکالنے میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، اپنا ہی تزکیہ کرنے سے فرصت نہیں ملتی، تو ان پر یہ ذاتی اصلاح کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا کہ باقی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، خاندان والے کیا کر رہے ہیں۔ سورہ نجم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، زیادہ پاک مت سمجھنا اپنے آپ کو۔ کتنا پاک کر لو گے اپنے آپ کو؟ کتنے تم اپنے اندر سے عیب نکال لو گے؟ یہ تو پھر بھی ناممکن ہوگا کہ تم رسولوں کی طرح معصوم ہو جاؤ، معصوم عن الخطا تو نہیں ہو سکو گے، خطائیں تم سے پھر بھی ہوں گی۔ تو اس کے اندر بھی پیتھولوجی نہیں پیدا ہونی چاہیے، کوئی لاپ سائیڈڈنس، کوئی ایک انتہا پسندی، شدت پسندی اپنے بارے میں بھی اچھی نہیں۔ انسان پھر اپنی ذات پر جب بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، باقی سب سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں، کہیں آپ کسی سے کہیں کہ بھئی اب قرآن کا ترجمہ پڑھا دیجئے یا تفسیر شروع کر دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارے اپنے ہی اندر بہت خرابیاں ہیں، ہم دوسروں سے کیا کہیں۔ اگر یہ معیار بنا لیا جائے کہ جو بالکل پاک ہو جائے گناہوں سے، کوئی خطا کبھی نہ کرے، وہی صرف قرآن کا علم دوسروں تک پہنچائے، تو رسولوں کے علاوہ تو کوئی یہ کام کرنے والا ہے نہیں۔ بعض دفعہ یہ طریقہ ایک اسکیپزم بھی بن جاتا ہے، فرار کا راستہ بھی بن جاتا ہے کہ کون اپنی جان اتنی کھپائے، کہہ دو ہم تو قابل ہیں ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اب جب لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں گے لوگوں سے، لیو اینڈ لیٹ لیو والی کیفیت میں آ جائیں گے، تو پھر برائیاں عام ہوں گی۔ جن کے پاس علم ہے وہ روک نہیں رہے، اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں۔ اب یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ یہ برج کیسے کراس ہوگا؟ تو یہ برج تو بنانا ہے، اپنے علم کو بیریئر نہیں بنا کر بیٹھ جانا، ایک خول بنا کر اس کے اندر قید ہو کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اپنے علم کو ایک برج بنانا ہے، پل بنانا ہے، تاکہ اپنے علم پر ہم عمل کریں، دوسروں تک پیغام پہنچائیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان تک علم پہنچ جائے اور وہ عمل کر سکیں۔ لیکن جب اس طرح علم سے ڈر کے علم حاصل کر لیا اور ڈر کے مارے آگے ایک لفظ کسی کو نہ بتایا، تو برائیاں تو پھیلیں گی۔ علم والوں کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو پھیلائیں، اور جب برائیاں پھیلیں گی تو فتنہ بھی آئے گا، کوئی گھر نہیں بچے گا۔ صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کی مثال کو ایک کشتی کے مسافروں کی مثال سے سمجھایا کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کچھ اوپر کے حصے میں ہیں، کچھ نیچے کے حصے میں۔ نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم یہیں سے سوراخ کر کے تھوڑا سا پانی لے لیتے ہیں، اور اوپر والے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں، یہ سوچ کے کہ بھئی ان کا جو جی چاہے کریں، ہمیں کیا، ہم کیوں ان کو منع کریں۔ اب کیا ہوگا؟ جب کشتی ڈوبے گی، اوپر نیچے والے سب کو وہ لے ڈوبے گی۔ تو ہر شخص پر معاشرے میں دوسرے کو روکنے کی ذمہ داری ہے، روکنے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری ہے۔ جبرن روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن زبان سے تو کم از کم یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، جہاں تک اس کا زور چلتا ہے، جو اس کے ماتحت ہیں ان کو ہاتھ سے روکے۔ جہاں ہاتھ سے روکنے کا موقع نہیں، وہاں کم از کم زبان سے تو روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن کوئی صورتحال ایسی ہے کہ زبان سے بھی وہ نہیں کہا جا سکتا، تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھے اس چیز کو کہ کام برا ہو رہا ہے۔ دل میں برا سمجھے گا تو کم سے کم ساتھ تو نہیں دے گا، خود تو نہیں ملوث ہوگا اس کے اندر۔ اور برائی دیکھتے ہوئے برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہا، ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کر، کہہ رہے کہ ہاں اب تو رواج ہی یہ ہو گیا ہے، بھئی سبھی کر رہے ہیں، برائی بھی نہ لگے۔ تو پھر تو فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔
اور صرف دل میں برا سمجھنا، فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ تو کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. کم سے کم اتنا تو ہو، اور یہ بھی کمزور ترین، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ صرف دل میں برا سمجھ کر بیٹھ گئے اور زبان سے کچھ نہ بولا.